خوش آمدید جناب آپ کو کہتے ہیں ایک بار پھر، اور بڑا ہی بہت ہی اہم موضوع سود کے حوالے سے، اور جتنی بھی نبیہ گفتگو ہوئی ہے وہ اس میں سوالات بہت سارے ہیں اور بہت ساری چیزیں کہ تجارت کرنے کے حوالے سے، اور جس طرح سے شاہ صاحب نے بتایا کہ ہمارے آج کل بہت زیادہ کامن ہے، بالکل بہت زیادہ لوگ جو ہے وہ افورڈیبلٹی ان کی یہ نہیں ہو سکتی ہے کہ وہ ایک ساتھ ساری زندگی ایکچولی ان کو جو لگ جاتی ہے تو وہ پھر یعنی ایک چیز اگر لینے دیکھیں مجبوری بھی ہے، آپ کی ضرورت بھی ہے، گاڑی بھی لینی ہے، آپ نے چیزیں کرنی، اب تو میں سمجھتا ہوں کہ لگژری سے زیادہ وہ آپ کی نیسیسٹی، آپ کی ضرورت ہو گئی ہے، اس لیے وہ طریقہ کار بھی یہاں پہ بتا دیا گیا کہ ایک وہ روایتی بینکاری سسٹم ہے جس کے اندر وہ آپ سے چند پیسے یا اس میں سے متعدد جو ہے وہ رقم اس سے اوپر لیتے ہیں، جبکہ اسلامی بینکنگ کے اندر وہ آپ سے رینٹل لے لیتے ہیں۔ شاہ صاحب نے بریک سے پہلے وہ بڑی اچھی وضاحت بھی کی۔ اس میں ایک سوال میں ایڈ آن کرنا چاہوں گی، پھر ڈاکٹر صاحب آپ کا جو اعتراض ہے وہ بھی بات کہ جو انشورنس پالیسیز دی جاتی ہیں مختلف طرح کی، یہ بھی مطلب کہ اس زمرے میں آتی ہیں یا لی جا سکتی ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے؟ دیکھیں اسلام جو ہے نا ہر چیز کا وہ دیکھتا ہے کہ کس کا یہ مقابل ہے۔ آپ نے 10,000 روپے کی کروا لی انشورنس، 20 لاکھ کی آپ کی گاڑی ہے، خدا نہ خواستہ اس کو نقصان ہوتا ہے تو وہ 20 لاکھ ادا کر رہے ہیں، اب 10,000 روپے کے عوض 20 لاکھ جو ادا کرنا ہے تو اسلام پوچھتا ہے یہ کس کا ہے؟ کس کا ہے؟ اسلام لا ضرر ولا ضرارہ، اسلام کسی کے بھی نقصان کو برداشت نہیں کرتا۔ تو یہ بات تو کلیئر ہوگی کہ جب ہم کانٹریکٹ سائن کر رہے ہیں تو جو اسلامک قوانین کے زیادہ نزدیک تر ہے، جیسے کہ اسلامک بینکنگ نظام کی آپ نے بات کی، تو پھر obviously ہمیں اسی کانٹریکٹ کو لینا چاہیے، پھر چاہے انشورنس کی بات ہو یا گاڑی لینی ہے یا مکان لینا ہے یا کچھ بھی لینا ہے۔ دیکھیں نا جتنا بھی ہم اسلام کی ٹھیک ہے، جیسے وہ حضرت ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں مفتی صاحب، وہ بڑی پیاری بات ہے کہ وہ بھی 100% اسلامی نہیں ہے، یہ آپ کہہ سکتے ہیں عملی اعتبار سے، پریکٹیکل طور پہ، اصول و ضوابط کے لحاظ سے، قواعد و ضوابط کے لحاظ سے اس میں بہت بڑے بڑے اہل علم پاکستان کے بھی اور بیرون پاکستان سے بھی میں سب سے واقف ہوں، میرا ان سب سے تعلق ہے، میں نے ان کا وہ لٹریچر غور سے پڑھا ہوا، میں اس لیے یہ بات بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے اس پہ بڑی محنت کی ہے، اور بالکل دیکھیں نا حلال و حرام کا مسئلہ ہے، کیا کسی کو پڑھی ہے کہ دوسروں کی ذمہ داری خود اٹھائے؟ ایک عالم دین جب جواز کا فتویٰ دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ سب کی ذمہ داری اٹھا رہا ہے، تو ایک اللہ سے ڈرنے والا انما یخشی اللہ من عباد العلماء کو اٹھاتا کسی کی ذمہ داری، تو لیکن آگے کیا ہو رہا ہے؟ مثال کے طور میں آپ کو بتاتا ہوں، اس میں اسلامی بینکاری کے اندر جو یعنی پریکٹیکل طور پہ کمزوریاں آ رہی ہیں وہ کیا ہے؟ آپ گئے کہ میں نے میڈیکل کا کام کرنا ہے، میڈیسن میں نے خریدنی ہے، تو ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے اصل کہ وہ جا کر خود چیزیں خریدیں گے، چیزیں خرید کر مارکیٹ سے وہ مالک بنے گا بینک، اس کے بعد وہ آپ کے ساتھ اپنا معاملہ کرے گا۔ اچھا یہ طریقہ کار شاہ صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ طریقہ کار درست ہے کہ اگر آپ جو ہے وہ ایک بینکاری سسٹم اسلامک بینکنگ کے اندر وہ لے لے، ملکیت اپنی بنا لے اور اس کے بعد آپ سے اس معاملے کو کانٹریکٹ سائن کر لے، یہ طریقہ کار، یہ طریقہ کار اسلام کے بالکل قریب ہے، مطابق دوسری ہے یا قریب ترین ہے؟ نہیں، میں اس کو مطابق سمجھتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اچھا لیکن کیا ہو رہا ہے؟ وہ ایسا نہیں کرتے، خود نہیں جاتے، وہ اسی کو وکیل بنا لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں چونکہ اسلام میں وکالت کسی کو دینا، وکیل بنانا یہ جائز ہے، اب اسی بندے کو جو خود خریدنا چاہ رہا ہے نا بینک سے، بینک خود ہی اس کو اپنا وکیل متعین کر کے نا اس کو اختیار دے رہا ہے کہ جا کے جی آپ اپنی مرضی سے وہ چیزیں خرید لیں، اب کیا ہوتا ہے وہ پیسے لے لیتے جا کسی اور کام میں خرچ کر دیتا ہے، تو اس لیے جو بنیادی چیزیں طے شدہ ہے اس کے مطابق ان کو ورک کرنا چاہیے، ٹھیک ہو گیا شاہ صاحب، اس پہ محنت کرنی چاہیے۔ اسی چیز کے اوپر آگے اگر ڈاکٹر صاحب اس چیز کے اندر ہے، جیسے یہ تو بات ہوگی، اس کا مطلب یہ ہوا جواب مل گیا یہاں پہ کہ جو قسطوں پہ یہ الیکٹرانک آئٹمز باقی چیزیں سب جو لیتے ہیں وہ قسط اقساط کے اوپر یہ بھی سود ہے؟ نہیں، اس میں تھوڑی سی وضاحت میں آپ کو کرنا چاہوں گا۔ ایک تو چیز جو ابھی شاہ صاحب نے فرمائی ہے نا کہ جو ہمیں علماء نے جو نظام بنا کر دیا نا، جو اصول بتائے ہیں، جو رولز بتائے ہیں، اس کے اوپر امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہا۔ اب میں نے آپ کو بتایا کہ ٹوٹل جو علماء کا یعنی سود کا جو متبادل تھا یا متقابل تھا وہ تو تھا تجارت، اب تجارت کا جو ریشو ہے اسلامی بینکنگ سسٹم میں وہ 1% بھی نہیں ہے۔ اب وہی لیزنگ والا اجارہ جس کو کہتے ہیں، جس میں آپ گاڑیاں وغیرہ سارا کچھ آتا ہے، وہ لیزنگ سسٹم کے اوپر چل رہا ہے، وہ انویسٹمنٹس کے اوپر چل رہا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے ابھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے، یعنی ایک ہی چیز کے دو کانٹریکٹ نہیں ہو سکتے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک چیز کی دو قیمتیں نہیں ہو سکتی، اگر ایک ہی چیز کی ایک ہی وقت میں دو قیمتیں کوئی دے رہا ہے تو اگر سستی والی ہے تو لے لو ورنہ سود ہے،
मतलब एक ही चीज की 100 रुपए कीमत है और एक ही चीज वही कह रहा है कि ये 100 रुपए की है, फिर ये 110 रुपए की है, ज़ाहिर है वो टेन्योर के पैसे मांग रहा। तो हुजूर ने फरमाया अगर तुम 110 वाली लोगे तो सूद है, अगर सस्ती वाली ले लोगे तो जायज़ है। तो कहने का मकसद ये है कि अब आप जैसे गाड़ी के अंदर, आप गाड़ी की मिसाल दी अभी इंस्टॉलमेंट्स की, देखिए उसमें एक तो आप बायर और सेलर बन रहे हैं, एक चीज़ वो खरीद रहा है और वो बेच रहा है, तो इसमें ये जायज़ है। अब इसमें एक बन रहा है कि एक बंदा किराए पे चीज़ दे रहा है, किराएदार है और एक मालिक है, ये भी बात दुरुस्त है। ठीक है। देखिए बैंक क्या करता है, बैंक करता है आपने 5 साल के साथ उसके साथ इंस्टॉलमेंट्स कर ली, बैंक आपको एक वादा कर देगा, वादा कि मैं 5 साल बाद ये आपको गाड़ी गिफ्ट कर दूंगा। वाई, क्यों गिफ्ट कर दोगे भैया आप? जब आपका और मेरा एक ताल्लुक किराएदार वाले, तो फिर आप मुझे गिफ्ट क्यों करोगे? क्योंकि पीछे ये चीज मौजूद है कि मैं किस्तें नहीं दे रहा, मैं साथ उसको जो किराया दे रहा हूं, मैं किराया नहीं दे रहा, किराए के साथ साथ मैं पैसे भी दे रहा हूं, नंबर 1। नंबर 2, जो दूसरा इतराज है भाई, अगर किस्त टाइम पर नहीं दी तो कमर्शियल बैंकिंग वाले तो करते हैं आपके ऊपर जुर्माना कर देते हैं कि इतने पैसे आपसे लेने। उन्होंने क्या किया हुआ, उन्होंने फोर्स सदका लिखा हुआ है, कोई जबरी सदका, कि अगर आप टाइम पे नहीं देंगे तो आप अभी सदका, ज़कात तो आप ले सकते हैं ना, रियासत ले सकती है, सदका तो आपकी अपनी मर्जी है कि आप दें या ना दें, वो उसको सदके को आप कहेंगे हम चैरिटी फॉर्म में देंगे, आपसे हम ले लेंगे। तो ये बहुत सारी ऐसी कबाहतें हैं। उसमें एक चीज़ है, एक आदमी किसी को कर्ज हसना देता है और तय करता है कि आपने 3 महीने के बाद मुझे ये कर्ज वापस करना है, मेरी अपनी ज़रूरत है। 2-4 उसमें बंदे सालिस होते हैं और उसके गवाह होते हैं कि इसने इसको कर्जा दिया है, वो 3 माह के बाद कर्जा नहीं लुटाता। तो क्या इस्लाम में ऐसे, वो उसके बाद 6 माह गुजर जाते हैं, 9 माह गुजर जाते हैं, टाल मटोल करता है, तो ऐसे बंदे को जुर्माना हो सकता है या नहीं हो सकता? बताइए मुझे। ऐसे बंदे को इस्लाम क्या कहता है? शाबाश दें आप, नहीं आप उसके गले में फूलों के हाथ डालें कि आप बड़ा अच्छा कर रहे हैं, उस बेचारे ने आप पे एहसान किया, नेकी की, अब आप उसका कर्जा नहीं लुटा रहे, उसको जुर्माना हो सकता है। ठीक। तो उन्होंने वो जुर्माना रखा हुआ है जिसको उन्होंने कहा कि ये जुर्माना वसूल किया जाएगा, लेकिन ये जुर्माना वसूल करके खैरात के काम में इसको खर्च किया जाएगा, ये उसका मतलब है। इसलिए शाह साहब ने जिस तरह बात की ना, उसको एक और एंगल से उसको कहते हैं डिमिनिशिंग मुशारका, यानी जो कम होता जा रहा है, मुशारका मुतनाकिज़ा उसको कहते हैं। उसमें यही है कि आप एक ही प्रोडक्ट है, जैसे आप घर लेते हैं बैंक से, इस्लामिक बैंक से, तो वो आपको कहेगा ये इसके 100 यूनिट है, फर्ज कर रहे हैं, लेट्स सपोज 100 यूनिट है और ये मैंने आपको 1 लाख रुपए का दे दिया, तो इसके 1-1 हज़ार रुपए के 100 यूनिट बन गए। अब आप जितने यूनिट्स खरीदते जाएंगे उतने आप मालिक बनते जाएंगे, उतना आपका किराया कम होता जाएगा। और फिर वही बात कि भाई आप अपना हिसाब लगाएं, आप काइबर रेट लेते हैं, अब वो वही काइबर रेट जो इंटरेस्ट रेट जो कि अपना कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम में चल रहा है, बिल्कुल मिनोन बिल्कुल वही परसेंटेज का रेट के ऊपर वो उस पे चले ये इस चीज इस पे मजीद भी गुफ्तगू करते हैं बिल्कुल, क्योंकि अगला सेगमेंट हमारा सिलसिला हिसाब का है, तो इसको यहीं पर वाइंडिंग जो रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इमरान हसन साहब आपकी तरफ आते हैं, जरा क्या हमें सुना रहे हैं? एक बड़ा मारूफ कलाम है जी, इसके चंद अशआर पेश कर रहा हूँ। हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी बहार से है। मैं बेकरार था, मेरा करार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी सियाहकार आका बड़ी नदामत है, सियाहकार हुआ नदामत
قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے، قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے۔ اور بڑا خوبصورت شعر اس میں ایک اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر شاعر کہتا ہے کہ جو ان کا نام بھی آئے تو چوم لیتا ہوں، جو ان کا نام بھی آئے تو چوم لیتا ہوں، میں کیا بتاؤں مجھے کتنا پیار آپ سے ہے، میں کیا بتاؤں مجھے کتنا پیار آپ سے ہے۔ اس نعت کا سب سے خوبصورت شعر، میں اس یقین سے زندہ ہوں آپ میرے ہیں، میں اس یقین سے زندہ ہوں آپ میرے ہیں، میری حیات کا دارو مدار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ کوئی تسکین نہ ملی اور نہ دوا کام آئی، ہر کڑے وقت میں آقا کی ثنا کام آئی، کوئی تسکین نہ ملی اور نہ دوا کام آئی، جا کے غاروں میں میرے واسطے رونے والے، جا کے غاروں میں میرے واسطے رونے والے، حشر میں سب کے لیے تیری دعا کام آئی،
حشر میں سب کے لیے تیری دعا کام آئی اور اٹھے طوفان کئی بار سفینے اٹھے طوفان کئی بار سفینے ڈولے رخ بدلنے کو مدینے کی ہوا کام آئی رخ بدلنے کو مدینے کی ہوا کام آئی حشر میں سب کے لیے تیری دعا فراز فریدی صاحب بہت ہی خوبصورت انداز اور بہت ہی خوبصورت کلام، اور اس ٹرانسمیشن کو آگے مزید بڑھاتے ہیں سیگمنٹ سلسلہ صاحب شامل کریں گے اس کے اندر بالکل آج جو ہستی اور جو صحابیہ ہمارے ساتھ جس کے اوپر ہم گفتگو کریں گے حضرت ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالی عنہا، تو اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں اور شاہ صاحب ذرا بیان فرمائیے گا ان کے بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالی عنہا یہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ دار بھی ہیں۔ اچھا، ان کی جو دادی جان تھی ان کا نام تھا سلمہ، جو حضرت سردار عبد المطلب کی بھی دادی جان تھی، اللہ ان کی والدہ تھی، اور حضرت سردار عبداللہ کی دادی جان تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی اور ام حرام اور ام سلیم یہ سب آپس میں کزن تھے، خالہ زاد تھے، تو اس لحاظ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خالہ بھی کہا کرتے تھے، جس کا ہم ترجمہ پھوپھی بھی کر سکتے ہیں جی۔ تو خیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مشہور تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خالہ ہیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ صحابیہ کی بڑی خدمات ہیں اسلام کی نشر و ارشاد کے لیے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر ان کے گھر تشریف لے جایا کرتے تھے۔ جیسے حضرت ام سلیم بھی چونکہ رشتے میں آپ کی پھپھو یا خالہ لگتی تھی، آپ ان کے گھر بھی تشریف لے جاتے تھے، ان کے گھر بھی تشریف لاتے تھے۔ بعض محدثین کرام نے ایک اور بھی لکھا کہ ان کے ساتھ آپ کا رضائی یہ دودھ والا رشتہ بھی موجود تھا، تو اس حوالے سے آپ کی محرمات میں شامل تھی، تو اس لیے آپ اکثر بغیر کسی تکلف کے ان گھروں میں تشریف لایا کرتے تھے اور وہاں آرام فرمایا کرتے تھے۔ اور ام حرام اور ام سلیم دونوں بہنیں اکثر بیشتر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ضیافت، مہمان نوازی بڑی محبت کے ساتھ، بڑے جذبے کے ساتھ کیا کرتی تھی۔ ایک دن دوپہر کا وقت تھا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام انہی کے گھر میں تشریف فرما تھے اور آرام کر رہے تھے۔ اچانک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی تو آپ مسکرا رہے تھے۔ حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا آقا آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ آقا فرماتے میں نے ابھی خواب میں دیکھا ایک بہت بڑا بحری جہاز ہے، اور میری امت کے کچھ لوگ اس بحری جہاز میں اس طرح سفر کر رہے ہیں جیسے سلاطین ہوتے ہیں، بادشاہ ہوتے ہیں، سلطان ہوتے ہیں، تو وہ جہاد کے لیے سفر کر رہے ہیں۔ حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ شوق دیکھیے ذرا، اللہ کی قسم، خاتون ہے، صحابی ہے، عرض کرتی اللہ کے رسول دعا کیجیے اللہ مجھے ان فوجیوں میں شامل کر دے، اس لشکر میں شامل کر دے کہ جو سمندر عبور کر کے اللہ کے دین کا پرچم وہاں تک لے کے جائیں گے، سمندر عبور کر کے اللہ کے دین کو پہنچا کر آئیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس کے حق میں دعا مانگ دی۔ آقا کو پھر نیند آ گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر سو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر آنکھ کھلی تو آپ مسکرا رہے تھے۔ حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ نے پھر عرض کرتی ہیں آقا اب آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ فرمایا اب میں نے دوسرا خواب دیکھا، اور اس خواب میں نے ایک اور لشکر دیکھا، تو نے عرض کیا اللہ کے رسول میرے لیے دعا کر دیں اللہ مجھے اس لشکر کے اندر بھی شامل کر دے۔ میرے آقا فرماتے ہیں نہیں انتی فی الاولین، میں قربان جو یہ ہے علم پیغمبر، یہ ہے علم نبوی، یہ پیش گوئیاں میرے پیغمبر علیہ السلام کی، وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی، تب بولتے تھے جب اللہ کی وحی نازل ہو جاتی تھی۔ فرمایا نہیں اللہ تیرا نام پہلے لشکر میں لکھا ہے۔ پھر کیا ہوا؟
آپ جب پہلا بحری جہاز اسلامی ریاست میں تیار ہوا نا، پہلا بحری بیڑا، تو اس بحری بیڑے میں جو پہلا لشکر گیا روم کی طرف حملہ کرنے کے لیے، اس کے اندر جو فوجی شامل تھے اور میں جو خواتین فوجی تھی اور میں حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کی برکت سے وہ بھی شامل تھی. اور اگلی بات میں سناؤں گا تو آپ غمزدہ ہو جائیں گے. جب یہ لوگ قبرص میں پہنچے نا، روم میں پہنچے، تو اپنے اس جہاز سے نیچے اترے تو حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جذبے کے ساتھ، بڑے شوق اور ولولے کے ساتھ، ان کا خاوند بھی ساتھ تھا، ان کے بیٹے بھی ساتھ تھے. تو جب یہ لوگ نکلے نا میدان میں، اللہ اکبر، تو وہ اپنے کھچر کے اوپر سوار ہو کر وہ سمندر سے باہر نکلی. ابھی اس کے ساحل پہ پہنچی تھی کہ اپنے کھچر سے نیچے گر گئی. نیچے گرنے سے زخمی ہو کر یہ شہید ہو گئی اور اللہ کو پیاری ہو گئی. اور ایک قبر آج تک وہاں پہ موجود ہے، وہ صدیاں قبر المرأۃ الصالحہ، نیک خاتون کی قبر کے نام سے مشہور رہی قبرص میں. اور 1709 میں ایک وہاں اللہ کے ولی تھے، نیک بزرگ تھے، شیخ حسن، انہوں نے فرمایا کہ یہ عام عورت کی قبر نہیں ہے، یہ حضرت سیدہ ام حرام کی قبر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے بحری فوج میں شامل ہو کر یہاں پہ پہنچی تھی. یہ بحری فوج کے اندر شامل تھی حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اللہ کے رسول ان کے ساتھ بڑا احترام والا رشتہ رکھتے تھے، اور ان کے جو بیٹے تھے ان کی بڑی قربانیاں تھیں، اور ان کے جو خامد تھے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بھی اسلام کے لیے بڑی خدمات تھی. ان کے انشاءاللہ نام پہ جب پہنچے گے تو وہاں ان کی بیان کریں گے. تو یہ تھی حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کا اصل نام تھا رمیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کی کنیت تھی، اس کنیت سے یہ معروف تھی. ٹھیک ہو گیا. خاصا بڑا پیارا آپ نے واقعہ شیئر کیا خواب والا، اسی کو ہم تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب مزید آپ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا، جو ان کی خدمات رہی مختلف غزوہ کے لحاظ سے. اس میں جو سب سے اہم بات وہ یہ ہے جو اس میں سے ہمیں سوچنے کے لیے، ایک تو یہ شہیدۃ البحر کے نام سے مشہور ہے کہ سمندری شہیدہ، سمندر میں شہید ہونے والی عورت، تو یہ آپ کا لقب بھی ہے. اور دوسرے نمبر پر جیسے شاہ صاحب بھی فرما رہے تھے کہ آقا علیہ السلام جو ہے وہ دوپہر کے ٹائم اکثر کیلولہ شریف جو ہے وہ ان کے گھر میں کرتے تھے، ام سلیم کے گھر یا ام حرام کے گھر. ایک بڑی اہم بات ہے وہ سوچنے والی اور ہمارے لیے سیکھنے والی، اور یہ بڑی اس سے ہمارے جو ہے نا آقا علیہ السلام کے ساتھ محبت اور ولولہ اس میں اور اضافہ ہو جائے گا. اور وہ یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کے ساتھ جتنے بھی رشتہ دار مسلمان ہوئے، اور رشتے کے اعتبار سے اگر وہ بزرگی والا رشتہ بھی ہے، اگر چچا کا رشتہ ہے، پھوپھی کا رشتہ ہے، خالہ کا رشتہ ہے، لیکن کبھی بھی انہوں نے آپ کو اس نام سے نہیں پکارا. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول، یعنی آپ اس حوالے سے دیکھیں کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ آقا علیہ السلام کے چچا ہیں، تو اب عمر مبارک میں حضرت عباس جو ہیں وہ آقا علیہ السلام سے عمر میں زیادہ تھے، بڑے تھے. لیکن اب ادب مصطفیٰ دیکھیں اور حضور کے ساتھ محبت دیکھیں کہ ایک دن اپنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ چچا جان آپ بڑے ہیں یا میں بڑا ہوں عمر میں؟ اب وہ سوال تو کسی نے سوال کیا، کسی نے سوال کیا. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ بڑے تو حضور ہی ہیں، وہ اکبر پیدا پہلے میں ہو گیا ہوں، ولدت قبلہ بسنتین، واہ واہ واہ، ٹھیک ہے، اکبر منی، بڑے تو حضور ہی ہیں. تو یعنی وہ اتنا، یعنی آقا علیہ السلام کا ادب اور حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یعنی یہاں پہ ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ آقا علیہ السلام کے ساتھ کوئی بھی رشتہ ہو، چاہے وہ خونی رشتہ ہو یا آقا علیہ السلام کے ساتھ صحابہ والا رشتہ ہو، لیکن انہوں نے کبھی بھی اس رشتے کو پریفر نہیں کیا. ہمیشہ پریفرنس جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو دی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور رسول، بطور نبی دی ہے. اور یہی وہ کامیابی تھی جس کی وجہ سے صحابہ اور اہل بیت ہمارے ہاں. اور اب آپ یہی دیکھیں کہ پچھلا جو دور تھا یا جو مسلمان تھے انہوں نے کیوں حکمرانی کی پوری دنیا پر، اور کس طرح سے جب اسلام پھیلا، کیونکہ وہ ایتھکس اور بردباری اور جو درد دل اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ساری چیزوں میں بہت آگے تھے. جو ہم گزشتہ شو میں بھی بات کر رہے تھے کہ یہ سب کچھ ویسٹ نے اپنا لیا
اور ہم اپنے اس پیٹرن سے ہٹ گئے. نبیہ میں ایک بات کہتا ہوں, میں دیکھیں کچھ باتیں ہیں جو آپ کے دل کو جا کے لگ جاتی ہیں. شاہ صاحب نے ایک بات کی اور وہ دل کو, ویسے بہت ساری باتیں ہیں جو کہ یاد رہ جاتی ہیں, جو دل کو لگ جاتی ہیں. انہوں نے ہمارے اسی ٹرانسمیشن کے اندر ایک بات کہی, انہوں نے کہا جناب کہ ایک ٹریک ہے, ایک ایس او پی ہے, ایک اللہ اور اس کے رسول کا ڈائریکشن ہے, طریقہ کار انہوں نے اس نے یہ نہیں کہا کہ میں رب المسلمین ہوں, اس نے کہا میں رب العالمین ہوں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہے. اب اس رب کی رحمت جو ربوبیت ہے وہ پورے عالم کے لیے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رحمت ہے وہ سارے عالم کے لیے. اب جو اس ڈائریکشن کو پکڑ لے گا, جو اس پٹری پر چڑھ جائے گا, وہ اس کے لیے کامیابی ہے. اور جو ہٹ جائے گا وہ دنیا میں بھی رسوا, آخرت میں بھی رسوا. اب آپ کہہ لیں کہ جناب میں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں, ٹھیک ہے, ہمارا ایمان ہے کہ وہ ہماری بخشش ہو جائے گی, لیکن کیا ہی کہنے کہ اگر ہم ان کے ٹریک پر چلیں اور تو کیا ہی کہنا اور کیا ہی بات ہے. تو یہ میں کہتا ہوں کہ یہ ایک چھوٹی سی چیز تھی جس کے اوپر ہم نے نوٹ کے ساتھ اپنی گفتگو کو بھی وائنڈ اپ کریں گے, آپ سے اجازت بھی لیں گے, مہمانوں کا شکریہ بھی ادا کریں گے, جواب بھی لیں گے اور کلام بھی سنیں گے. سوال آپ دیکھ لیجئے اسکرین کے اوپر, جو سوال ہمارا آج کا تھا اور گفتگو کے اندر اس کا جواب ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب نے بالکل دے دیا. اور یہ سوال آج کا تھا کہ حضرت ام حرام رضی اللہ تعالی عنہا کا حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا رشتہ تھا؟ صحیح جواب ہے زوجہ کا جناب. جی کہ جناب جی زوجہ کا یہ رشتہ تھا اور یہ ہے صحیح جواب جناب. اجازت آپ سے چاہیں گے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیں جو ہے وہ کل کا روزہ دوبارہ سے جو آپ کے سامنے پیش ہوں گے, اور دعاؤں میں آپ بھی ہمیں اپنی یاد رکھیے گا. انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. اس وعدے کے ساتھ اجازت لیتے ہیں اور جانے سے پہلے عمران بھائی کلام کی درخواست. دل ٹھکانا, دل ٹھکانا میرے حضور کا ہے, دل ٹھکانا, دل ٹھکانا, دل ٹھکانا میرے حضور کا ہے, جلوہ خانہ, جلوہ خانہ میرے حضور کا ہے, جلوہ خانہ, جلوہ خانہ. اور ایک پل میں ہزاروں عالم میں, ایک پل میں ہزاروں عالم میں آنا جانا, آنا جانا میرے حضور کا ہے, آنا جانا. مجھ سا یاسی کہاں مدینہ کہاں, کہ مجھ سا یاسی کہاں مدینہ کہاں, یہ بلانا, یہ بلانا میرے حضور کا ہے, یہ بلانا. شاہ جی حضور آپ کی توجہ کہ جن پہ اتری ہے آیا تطہیر, جن پہ اتری ہے آیا تطہیر, وہ گھرانہ, وہ گھرانہ میرے حضور کا ہے, وہ گھرانہ, واللہ وہ گھرانہ. ارے جن پہ اتری ہے آیا تطہیر, بے دم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات,
خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی، ارے جن پہ اتری ہے آیا تطہیر، وہ گھرانا میرے حضور کا ہے، ذکر شامل نماز میں خالد، ارے ذکر شامل نماز میں خالد، پنج گانا میرے حضور کا ہے، دل ٹھکانا